کویسچن یہ کیا تھا کہ بعض اوقات ہم وائی فائی کے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات کچھ ایسے جگہ ہمارا وہ ایسے بھی ایڈریسز سامنے آ جاتے ہیں یا ایسا اکاؤنٹ سامنے آتا ہے کہ جس میں کوئی لاک وغیرہ نہیں ہوتا اور فری میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو اس کا استعمال کرنا کیسا اور اس پہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شرعی لحاظ سے ایسا ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بھی چیز اس کی بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے، حتیٰ کہ خلال۔ یہ خلال جو ہے وہ ٹوتھ پک جس کو آپ کہتے ہیں، کتنی معمولی سی قیمت کی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں ناگواری پیدا ہوتی ہے اور شریعت اس چیز کو محبوب اور مطلوب نہیں رکھتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے بعض لوگوں کو اپنا وہ لاک وغیرہ لگانا یا پاسورڈ وغیرہ کے تمام معلومات وغیرہ حاصل نہیں ہوتی ہیں، تو وہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت سمجھ کر اس کو استعمال کیا جائے، بلکہ اس میں جی بی اور ایم بیز کے اندر کوئی چیز ڈاؤن لوڈ بھی کر لی جائے جس سے اس بیچارے کو بھی نقصان ہوگا، تو اس لیے اس طرح کرنا شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پہ باقاعدہ یہ گمان ہو کہ یہاں سب کے لیے ایسا ہے، جیسے ایئرپورٹ پر بعض اوقات ہوتا ہے اور اس میں لکھا بھی آ جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ جب وہ آتے ہیں اس کے یوزر نیم وغیرہ آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے فری کر کے، تو اس طریقے سے، اور اس پہ لاک بھی نہیں بنا ہوتا، اگر آئیکن آپ دیکھیں چھوٹا سا لاک بھی نہیں ہوگا، تو وہ اس کی مطلقاً اجازت ہوتی ہے ایئرپورٹ وغیرہ پر، لیکن اس طریقے سے جو آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں یا کہیں فیکٹری وغیرہ میں استعمال کر رہے ہیں، آفس میں استعمال کر رہے ہیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ بسا اوقات ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور اچانک ہی کوئی قابل اعتراض چیز سامنے آ جاتی ہے، فحش چیز سامنے آتی ہے، اسے دیکھنے کی یا اس پہ نظر پڑ جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو استعمال کی نیت دیکھیں کہ کس نیت سے انسان استعمال کر رہا تھا۔ اگر پہلے سے ہی انسان کا ارادہ فضولیات، خرافات اور فحش قسم کی چیزوں کا تھا، اب اگر 50 چیزیں خود بخود سامنے آ گئیں تو پہلے ارادہ اس کا فاسد تھا، تو وہ پہلے ارادے پر اپنے گناہگار ہوگا، اور پھر یہ ایسی چیزیں اور سامنے آئیں تو یہ بھی غلط ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی ویسے ہی کوئی اسٹڈی وغیرہ کرنے کے لیے، کچھ ریسرچ وغیرہ کرنے کے لیے کچھ سرچ کر رہا ہے وہ، اور اس میں کوئی چیز اچانک سامنے آ گئی ہے، تو پھر اس کا حکم ویسے ہی ہوگا جیسے ایک روڈ پر چلنے والی عورت کا حکم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی اگر عورت پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ پھیر لو، تو اس لیے پھر فوراً نگاہ جو اچانک نگاہ پڑتی ہے، پہلے سے قصد ارادہ نہ ہو، تو وہ معاف ہوتی ہے اور اس پہ پھر دوبارہ نگاہ نہ ڈالی جائے۔ اور ایسے کوشش کریں کہ ایسی چیزیں نہ دیکھی جائیں کہ جہاں پر ضمناً کچھ چیزیں اچانک کھل جاتی ہیں، کیونکہ ایسی اب تو آپ کوئی ویب سائٹ کھولیں گے اور بس آپ نے کلک کرنا ہوگا، چند چیزیں اور کھل جاتی ہیں اور بچنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو حتی الامکان ایسی چیزوں کے استعمال اور ایسے مقام پر جانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔